اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا جو عنوان گفتگو ہے وہ ہے حضرت عثمان کا یوم وفات کون سا ہے۔ شاید ہم اس مسئلے پہ گفتگو نہ کرتے اگر ہم سوشل میڈیا پہ اور بعض حلقوں کی جانب سے اس معاملے کے اوپر بہت زیادہ شور و غوغا نہ دیکھتے تو ہم اس پہ گفتگو نہ کرتے۔ ہم گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ بعض لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے کہ حضرت عثمان کا یوم وفات جو ہے وہ وہی ہے جس دن شیعہ عید غدیر مناتے ہیں، اور وہ اس ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شیعہ مولا علی کی ولایت نہیں منا رہے بلکہ یہ حضرت عثمان کے یوم وفات میں خوشی کر رہے ہیں، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ حضرت امیر المومنین کی ولایت کا اعلان جو ہے وہ نبی کریم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا، ان کے اپنے دور میں ہوا، انہوں نے ان کا بازو بلند کیا، اور حضرت عثمان کی شہادت یا حضرت عثمان کی وفات، نبی کریم کے بعد ابو بکر حاکم بنے، ان کے بعد حضرت عمر حاکم بنے، ان کے بعد حضرت عثمان، پھر انہوں نے 12 سال حکومت کی، اور پھر جو ہے وہ ایک لڑائی جھگڑا ہوا جو آپس میں ان کا معاملہ ہو تو وہ قتل کر دیے گئے، تو اس کا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں، لینا دینا ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لیکن وہ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، یہ شیعہ جو ہیں وہ حضرت عثمان کی وفات کا دن جو ہے نا وہ خوشی کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت عثمان کا یوم وفات جو ہے وہ 18 ذی الحجہ نہیں ہے، یعنی یہ دو باتیں جو ملائی گئی ہیں دونوں غلط ہیں۔ نہ شیعہ ان کی وجہ سے خوشی کرتے ہیں، نہ ان کا یوم وفات 18 کو ہے، دونوں ہی بنیادی طور پہ غلط ہیں۔ دونوں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان کا جو یوم وفات ہے، اہل سنت کے مستند علماء کرام نے صحیح السند متصل روایات لکھی ہیں جو قابل اعتبار ہیں کہ ان کا یوم وفات 12 ذی الحجہ ہے، 18 ذی الحجہ، 6 دن کا فرق ہے، 18 نہیں ہے بلکہ کیا ہے 12 ہے۔ یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی شہادت کے ایام میں اختلاف نہیں ہے، اقوال ایک دو اور بھی ملیں گے آپ کو، لیکن وہ قیلہ کے ساتھ، تضعیف کے ساتھ، مجہول سیغے کے ساتھ، جو صحیح السند اور قابل اعتبار اور مستند روایات ہیں اور جو ان کے چوٹی کے علماء نے جس کے اوپر اعتماد کیا ہے وہ 12 کی ہے، 18 کی نہیں ہے۔ میں بطور مثال چند ایک رکھ دیتا ہوں، جیسا کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے جس کے رجال جو ہے وہ سارے شیخین کے صحیح بخاری و مسلم کے رجال ہیں، یعنی روایت صحیح ہے، مختصر عام فہم اگر بات کروں تو روایت صحیح ہے، قابل قبول قابل بھروسہ ہے۔ اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ ان عثمان قتل فی اوسط ایام تشریق، ایام تشریق کے وسط میں عثمان ابن یعنی 12 ذی الحجہ کو حضرت عثمان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے۔ اسی طرح دیگر جو اہل سنت کی جو مستند کتابیں ہیں جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کی جو وفات ہے وہ ایام تشریق میں، فی اوسط ایام تشریق، ایام تشریق کے وسط میں حضرت عثمان کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ اسی طرح الطبقات الکبریٰ، جسے طبقات ابن سعد کہا جاتا ہے، مشہور طبقات ابن سعد کے نام سے ہے، اس کی جلد 3 صفحہ 55 میں یہی ہے کہ ان عثمان ابن عفان قتل فی اوسط ایام تشریق، کہ عثمان ابن عفان ایام تشریق کے وسط میں، ابن سعد بھی چھوٹا نام نہیں ہے، احمد بن حنبل بھی چھوٹا نام نہیں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ بھی، اور یہ جو سند لکھ رہے ہیں وہ سند بھی ٹھیک ہے، اس کے راوی ثقہ ہیں، قابل قبول راوی ہیں۔ اسی طرح معجم الکبیر طبرانی، بہت بڑا نام ہے، وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں کیا کہ قتل عثمان ابن عفان فی اوسط ایام تشریق، کہ وہ ایام تشریق کے وسط میں جو ہے وہ۔ اسی طرح معرفت الصحابہ ابی نعیم اصبہانی کی کتاب ہے، وہ بھی یہی لکھتے ہیں کہ قتل عثمان فی آخر یوم من ایام تشریق بعد الضحیٰ بالثلاث، یعنی عید الاضحیٰ کے بعد ایام تشریق میں عثمان ابن عفان قتل کر دیے گئے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں؟ اہل سنت علماء لکھ رہے ہیں۔ اسی طرح تاریخ دمشق ابن عساکر کی وہ دیکھیں تو اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ عثمان ابن عفان جو ہے وہ
ایام تشریق میں جو ہے وہ قتل کر دیے گئے. اسی طرح آپ دیکھیں کتاب المحن جو ہے وہ اس میں بھی آپ کو یہی ملے گا, احاد والمثانی میں بھی آپ کو یہی ملے گا, خلیفہ ابن خیاط کی اور دیگر لا تعداد کتابیں اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ وہ ایام تشریق میں, یعنی اس کا مطلب ہے کہ حضرت عثمان جو تھے ان کی جو وفات ہے وہ 18 کو نہیں ہے 12 کو ہے, اور آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو نہ 12 کو منائی جاتی تھی نہ 18 کو منائی جاتی تھی, اصلاً منائی نہیں جاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ اہل سنت کا بیشتر جو طبقہ ہے وہ ایسے کسی کی شہادت یا ولادت منانے کو بدعت سمجھتا ہے. یہ جو اب ایام شہادت منا رہے ہیں انہی افراد سے لوگوں نے سنا ہوا ہے, یہی افراد کہتے ہیں جب رسول اللہ کے بیٹے کی ہم بات کرتے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی, تو یہی لوگ کہتے ہیں کہ شہادت منانا بدعت ہے, شہید تو زندہ ہوتا ہے, آپ کو تو خوشی کرنی چاہیے. لیکن یہ ساری خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں جب حضرت عثمان کی بات آتی ہے, یہ سارے غم منانا جائز ہو جاتے ہیں جب حضرت عثمان کی بات آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں حضرت عثمان سے کوئی محبت نہیں ہے. کہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت عثمان کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں, اگر ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ کوئی کس سے محبت کرتا ہے کس سے نہیں کرتا ہے, ہر کسی کو اپنا دینی نقطہ نظر پیش کرنے کا رکھنے کو پورا حق ہے. یہ ہم سب کا ملک ہے اور ہمیں پورا حق ہے, کسی کو بھی پورا حق ہے وہ کسی سے محبت کرے کسی سے نہ کرے, ہم کسی سے, لیکن کسی دوسرے فرقے کی توہین کرنا, تکفیر کرنا, اس کے لیے مشکلات کھڑی کرنا, یہ جائز نہیں, یہ درست نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ اتحاد و وحدت کو مد نظر رکھا. ہم نے ہمیشہ, ہمارے بزرگوں نے کہا کہ کسی کے مقدسات کی توہین کسی کے بھی وہ حرام ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ اس کے مقدسات کو اپنا مقدسات تسلیم کر لیں یا وہ واجب الاحترام ہو جاتے ہیں, نہیں, توہین نہ کریں. آپ کو کسی شخصیت سے اختلاف ہے رکھیں, آپ کسی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں, لیکن گالی گلوچ نہ دیں, طعن و تشنیع نہ کریں, ایسے بذی ایسے چھوٹے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے کسی کی دل آزاری اور فتنہ جنم لے. کیوں؟ کیونکہ صرف ایک گناہ نہیں ہے, اس کے اندر 2-3 اور گناہ بھی ہیں. کیا؟ ایک تو فتنہ جنم لیتا ہے جس کا بھڑکانا اشد من القتل. دوسری چیز یہ کہ اس سے ہی کئی جانوں کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تیسرا, اگر آپ کسی کے مقدسات کی توہین کریں گے تو وہ آپ کے مقدسات کی توہین کرے گا. جیسے قرآن میں ہے کہ کسی کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا نہ کہو, وہ تمہارے سچے خدا کو, یعنی اس کا خدا واللہ تعریف کے قابل نہیں, لیکن تمہارا خدا تو حقیقی معنی میں پروردگار عالم وہی ہے, اور تم کسی کی توہین نہ کرو تاکہ وہ تمہارے سچے رہبروں کی توہین نہ کرے. تو اور کہ یہ کسی اس کی وجہ سے نہیں, کسی سیاسی پالیسی کی وجہ سے نہیں ہے, ہماری دینی ذمہ داری ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت قائم کریں, اپنا نقطہ نظر بالکل رکھیں, تاریخی حقائق کو دلائل کی بنیاد پہ بالکل پیش کریں, جو اپنے مذہبی معتقدات ہیں اس کو بالکل رکھیں, لیکن توہین نہ کریں. ہم تو اس پہ قائل, ہمارے جو پائے کے چوٹی کے علماء کرام مجتہدین مراجع اعظام جن کے حکم پہ ہم چلتے ہیں, سب کا یہی فتویٰ ہے کہ مقدسات کی توہین حرام ہے. پاکستان میں جو ہمارے بزرگ علماء ہیں, ہمارے سروں کا تاج ہے, وہ سختی سے کہتے ہیں, لیکن مد مقابل جو گروہ ہے وہ ہمارے تمام ایام جو ہیں جو ہم خوشی میں منائے یا غمی میں, اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ نیا جو ہے وہ رنگ دینے کی اس کو کوشش کی جاتی ہے. مثلا جب یکم محرم کی بات آتی ہے تو حضرت عمر کے متعلق بات کر دی جاتی ہے کہ یہ حضرت عمر ابن خطاب جو ہے وہ اس دن جو ہے وہ قتل کر دیے گئے تھے, لہذا ہمیں اس دن جو ہے وہ شہادت. آپ شہادت منائیں, کسی نے نہیں روکا, آپ ایک نہیں 10 دن منائیں, 20 دن منائیں, لیکن جس دن ہوئی ہے اس دن منائیں نا. وہ 26 کو ہوئی ہے, آپ نے جان بوجھ کے محرم یکم محرم کو قرار دیا, کیوں؟ تاکہ انتشار کھڑا ہو. وہ 26 ذی الحج کو ہوئی ہے. اسی طرح حضرت عثمان کی جو وفات ہے, جو ان کا قتل ہے, اور ان کے قتل پہ کوئی بات نہیں کرتا. حضرت عثمان کے قتل پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ وہ کیسے قتل ہوئے, کن حالات کے باعث مسلمانوں نے جو ہے وہ حضرت عثمان کو جو ہے وہ قتل کر دیا, کن افراد نے ان کو قتل کیا, کن افراد نے, وہ کون تھے, صحابہ تھے یا کوئی اور تھے, کس نے قتل کیا, وہ کوئی بات نہیں کرتا تاکہ پتہ چلے کہ یہ معاملہ کیا تھا. اور دوسرا نقطہ میں عرض کروں کہ ہم اہل تشیع اگر بالفرض وہ 18 کو بھی ہوتی تو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. ہمارے کس بزرگ نے کہا ہے کہ جی ہم ان کی وجہ سے یہ خوشی کا دن منا رہے ہیں؟ ہمارے کسی امام نے کہا ہے کہ 18 کو خوشی مناؤ چونکہ اس دن فلاں شخصیت کی وفات ہے؟ کسی امام سے ثابت ہے؟ ہمارے کسی مرجع مجتہد نے کہا ہے کہ جی 18 کو خوشی مناؤ چونکہ اس دن حضرت عثمان؟ کہا ہے کسی نے؟ آپ نے ہماری کسی محفل میں سنا ہے؟ کتنی محفلیں ہوتی ہیں 18 غدیر کو,
کسی محفل میں کسی شاعر کی زبان سے سنا ہو, کسی ذاکر کی زبان سے سنا ہو, کسی عالم کی زبان سے سنا ہو, کسی خطیب کی زبان سے سنا ہو کہ بھئی خوشی مناؤ اس لیے کہ حضرت عثمان. نہیں, ہماری بات مولا علی سے شروع ہوتی ہے, مولا علی پہ ختم ہو جاتی ہے. مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان, رسول اللہ نے جو ان کے فضائل بیان کیے وہ ہم پڑھتے سنتے سمجھتے ہیں, اسی پہ ہماری بات ختم ہو جاتی ہے. ہمارا اس سے اگر 12 کو ہے تب بھی اور 18 کو مناؤ تب بھی, ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ 12 کو اٹھا کے 18 پہ لے جانا اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ مولا علی کے بغض میں کام ہو رہا ہے. ورنہ منانی ہوتی تو آپ کو بھی کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے تھی, خم غدیر پہ جو دن تھا اسی دن مناتے. لیکن یہ صاف بتا رہا ہے کہ نہیں, ادھر کوئی مسئلہ ہے, ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ ہمیں ان کی وفات سے کوئی مسئلہ ہے, نہ ہم ان کا ذکر کرتے ہیں اپنے اس میں, نہ ان کی توہین کرتے ہیں, نہ ہم اس دن خوشی مناتے ہیں. تو میرے خیال میں انصاف سے کام لینا چاہیے, اور اس انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کو حقائق بتانے چاہیے, فتنوں سے بچنا چاہیے. صلی اللہ علیہ محمد و ابھی. علامہ صاحب, حضرت عثمان کے قاتلین کون تھے؟ اچھا, یہ جیسے میں نے ابھی گفتگو میں بھی عرض کیا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین تھے وہ صحابہ کرام تھے. جو ان کے قاتلین میں سر فہرست نام علماء نے لکھے ہیں وہ صحابہ کے نام ہیں. جیسے عبد الرحمن ابن ادیس بلوی کون تھا؟ صحابی تھا, اور صرف عام صحابی نہیں تھا, بیت رضوان میں شامل تھا. یعنی صحابہ کی اہل سنت کے ہاں تعریفیں ہیں نا, آج تک کسی ایک تعریف پہ متفق نہیں ہو سکے. کہ بعض کہتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھا ہو وہ صحابی ہے, ایک مرتبہ دیکھا ہو. بعض کہتے ہیں نہیں, جس نے رسول اللہ کی مصاحبت کچھ دیر اختیار کی ہو, ان کے ساتھ رہا ہو, اس کی پھر بعض مدت بھی کرتے ہیں کہ 6 مہینے سال جتنا بھی. اور بعض کہتے ہیں نہیں, صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول اللہ سے کوئی روایت نقل کی ہو. بعض کہتے ہیں نہیں, صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھے اور اسی اسلام پہ جو ہے. یہ ان کی تعریفیں. یہ صحابی جو عبد الرحمن ابن ادیس بلوی صاحب ہیں, ان کا تعلق عام صحابہ کرام سے نہیں ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ہوں, رسول اللہ کے آخری ایام میں جنہوں نے اسلام, نہیں, یہ بیت رضوان میں شامل تھے. یعنی جن کے متعلق اہل سنت کہتے ہیں نا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین, کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا, یعنی وہ جو بیت شجرہ والے ہیں. اور پھر کلم وعد اللہ الحسنہ, سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے, ان میں شامل تھے یہ فرد. اور یہ اس کے علاوہ عمر ابن حمق ایک نام آئے گا, وہ بھی صحابی تھے. جہجہ بن قیس غفاری وہ نام آئے گا, وہ بھی صحابی تھے. تینوں افراد اور بھی نام ہیں, یہ بطور مثال میرے ذہن میں تھے تو عرض کر دیا. یہ صحابہ میں ہیں اور یہ بیت رضوان میں شامل تھے. اچھا, پھر ایک اور بڑی پرلطف بات ہے کہ جب بات آتی ہے ان افراد کی کہ جو مولا علی سے لڑے ہیں, تو اہل سنت کے جو افراد ہیں, علماء کرام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں پہ کف اللسان کرنی, چپ ہو جانا چاہیے. بزرگوں کے معاملے میں ہمیں بات نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ان لڑے آپس میں تو ان کا معاملہ تھا, دونوں کو اللہ کے سپرد کر دے, دونوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے. لیکن جب حضرت عثمان کے قاتلین کی بات آتی ہے, مد مقابل چونکہ صحابی ہیں اگرچہ, لیکن حضرت عثمان چونکہ حضرت عثمان سے لڑے ہیں, ان کی توہین جو ہے وہ کھلے عام کرتے ہیں. آپ جتنی کتابیں حضرت عثمان کی شہادت پہ لکھی گئی ہیں اہل سنت کی جانب سے, شہادت کے عنوان سے, ان میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں. اس شخصیت کو جو صحابی بیت رضوان میں شامل ہیں, اہل سنت کے چوٹی کے علماء جیسے بدر الدین عینی اس لیول کے, وہ کیا کرا دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ امام الفتنہ تھے. یعنی یہ جو فتنہ قتل کا یہ سارا معاملہ ہوا, اس میں وہ رئیس تھے. بات کو سمجھے نا, امام الفتنہ کیا کہ وہ ہے محمد طاہر پٹنی ہے, اور دیگر بہت سارے نام ہیں, وہ امام الفتنہ کیا کہ, یعنی جب مولا علی کی بات آتی ہے تو کہتے چپ ہو جانا چاہیے. جب حضرت عثمان کے قاتلوں کی بات آتی ہے تو یہ تو میں تھوڑے لفظ استعمال کر رہا ہوں, ان تینوں بزرگوں کے متعلق آپ ذرا پڑھ کے دیکھیں, حالات پڑھ کے دیکھیں, تراجم کی کتب میں, رجال کی کتب میں, تاریخ کی کتب, اور بالخصوص تخصصی کتابیں جو حضرت عثمان کے وفات, شہادت اور قتل پہ لکھی گئی ہیں, ان کے متعلق آپ اہل سنت کے جو علماء نے قلم اٹھایا قاتلین کے متعلق ذرا پڑھ کے دیکھیں. وہاں بھول جاتے ہیں کہ یہ صحابی ہیں, کلم وعد اللہ الحسنہ ہے, کیا ہے وہاں کوئی یاد نہیں رکھتا. لیکن جب مولا علی کے قتال کی بات آتی ہے تو وہاں پہ کف اللسان کرتے ہیں. حالانکہ مولا علی علیہ السلام کی تائید رسول اللہ نے کی اور کہا کہ تو تعویل پہ جنگ کرے گا جیسے میں تعویل پہ جنگ کر رہا ہوں, تو قاتلین و ناقصین و مارکین سے جنگ کرے گا, ٹھیک ہے, اور تو حق پہ ہوگا. جبکہ حضرت عثمان کے متعلق ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایک سسٹم ضریبی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل جو پرابلم ہے وہ مولا علی سے ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے.